فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایماندار یعنی مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرائیں یعنی فیصلہ کرائیں، پھر آپ کے اس فیصلے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پاویں اور پورے طور پر تسلیم کر لیں۔ گزشتہ ہفتے جو شان نزول کے طور پر ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا، بشر نامی ایک منافق تھا جس کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اس کو ذہن میں رکھیں، جس کا خلاصہ یہی تھا کہ اس میں منافق جانتے ہیں کہ جو مسلمان بظاہر تھا اندر سے کفر بھرا ہوا تھا، تو اس کے درمیان اور ایک یہودی کے درمیان کسی معاملے کو لے کر جھگڑا ہوا، تو یہودی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول کے دربار میں جائیں اور وہاں سے فیصلہ کرائیں، اور وہ منافق کہتا تھا کہ ہم جو ہے یہودیوں کا جو سردار ہے کعب بن اشرف اس کے پاس جائیں گے، جبکہ یہ بظاہر مسلمان تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، چونکہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے اور میں ہوں ناحق، حق پر نہیں ہوں، اس لیے میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہودی اس کو جانتا تھا، یہود کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، وہ جانتا تھا کہ یہ جو ہے پکا مسلمان نہیں ہے، تو اس کو امید تھی کہ وہاں سے ہم کو غلط فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا، اس لیے وہ چاہتا تھا۔ بہرحال طے ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے دربار میں جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی طے ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے مطابق، چونکہ وہ بظاہر مسلمان ہی تھا، اللہ کے رسول کو بھی اس کے منافق ہونے کا علم نہیں تھا، سب لوگ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، منافق اندر سے نفاق چھپا ہوا ہے نا، تو اوپر سے تو وہ ظاہری طور پر مسلمان ہی ظاہر کرتا تھا۔ کچھ لوگ تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں جن کا نفاق ظاہر تھا، یعنی جو لوگ جانتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں معلوم تھا، لیکن سارے منافقین کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اندر سے کفر چھپا ہوا اللہ کے رسول کو یا کسی کو کیا معلوم، لیکن تھا وہ اندر سے کفر چھپا کر رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے مسلمان بظاہر ایک جو مسلمان تھا اس کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ حق وہی تھا، حق کیا تھا؟ وہی تھا، انصاف کا تقاضا بھی وہی تھا۔ اب وہ جو منافق تھا اس کو تو کم سے کم مسلمان ہونے کی لاج رکھ لینا چاہیے، مسلمان نام کہلانے کی لاج رکھ لینا چاہیے اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو مان لینا چاہیے، لیکن وہ پھر جو ہے ہیلا بہانہ تلاش کر کے حضرت عمر کے پاس جو ہے جانے کا فیصلہ کیا، اپیل دائر کرنا، یعنی اللہ کے رسول کا فیصلہ اور اپیل حضرت عمر کے دربار میں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ کی اپیل کہاں ہوگی؟ کہیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ تو وحی الہی ہے یا شریعت کے احکام ہیں، اس میں کوئی اپیل ہی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر چونکہ مسلمانوں کے بہت زیادہ خیرخواہ ہیں اور کافر کے سخت مخالف ہیں، اس لیے اس کو یہ امید تھی کہ حضرت عمر جو ہے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو بدل دیں گے۔ حضرت عمر کے دربار میں یہ لوگ پہنچے اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا، یہودی نے بتلا دیا کہ اللہ کے رسول فیصلہ دے چکے میرے حق میں، تو حضرت عمر چونک گئے کہ اللہ کے رسول فیصلہ دے چکے ہیں، پھر میرے پاس آئے۔ چنانچہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ منافق سے، اس آدمی سے، بشر آدمی جو منافق تھا، کہ میں ابھی تمہارا فیصلے کیے دیتا ہوں۔ اندر گھر تشریف لے گئے، تلوار لا کر اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد کی آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد پچھلے ہفتہ ساری باتیں آ چکی ہیں کہ کیا کیا ہوا۔ پھر وہ لوگ جو ہے حضرت عمر پر آئے کیس دائر کرنے کے لیے کہ بھولے بھالے معصوم مسلمان کو قتل کر دیا اللہ کے رسول کے دربار میں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی براعت میں آیتیں نازل کی اور کچھ سارے احکامات دیے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قابل عمل بلکہ واجب العمل ہے۔ وہ پچھلے ہفتے اس سب کا بیان ہو چکا ہے۔ انہی آیات کے اندر یہ بھی بتلایا اللہ رب العزت نے کہ یہ شخص منافق تھا
اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کو نہ ماننا خود یہ اگر اندر سے نہیں بھی ہے تب بھی یہ کفر کا اقرار کرنا ہے، ارتداد ہے، یہ مرتد ہو گیا یہ شخص۔ اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ ماننا، اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ دیا کسی معاملے میں کہ یہ فیصلہ ہے اور پھر اس نے انکار کر دیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا۔ مرتد تو قابل سزا جرم ہے ارتداد۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بدلہ اور کوئی انتقام یا کوئی قصاص نہیں لیا گیا۔ اسی واقعے سے متعلق آگے کی بھی 2 آیتیں اسی واقعے سے متعلق ہیں۔ اسی واقعے سے متعلق کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس موقع سے نازل ہوئی ہے لیکن اس کے جو احکام ہیں یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے واجب العمل ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے ترجمہ سماعت کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملے کا حکم اور فیصلہ نہ بنائے، یعنی اپنے معاملے کا فیصل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے، فیصلہ کرنے والا جج حاکم سب کچھ جو ہے اللہ کے رسول کو مان لیں۔ ایک شرط یہ ہے ایمان والا ہونے کے لیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول فیصلہ فرما دیں تو لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو اس فیصلے سے کبیدہ خاطر نہ ہو، دل تنگ نہ کرے بلکہ بخوشی قبول کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بد دل ہو کر جو ہے اللہ کے رسول کے فیصلے کو قبول کیا جائے، بلکہ خوشی خوشی، چاہے وہ خلاف ہو چاہے وہ حمایت میں فیصلہ ہو، بہر صورت اللہ کے رسول کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بظاہر مان لیا لیکن اندر دل جو ہے اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف ہے، ایسا کرنے سے کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر یہ بات جو ہے فرمائی ہے کہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل کا لفظ نہیں، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی مسلمان اپنے معاملے کا فیصل جو ہے اللہ کے رسول کو نہ بنائے، اور پھر اللہ کے رسول جو فیصلہ دے دیں تو پھر اس میں اپنے دل و جان سے اس پر رضامندی کا اظہار کریں، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حکم کے تابع قرار دے دیں جیسا حکم دے دیں۔ یہ جو ہے دونوں باتیں فرمائی ہیں، اور یہ فرق ہے دنیاوی حاکم میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاکم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہونے کے ساتھ ایک نبی معصوم بھی تھے اور امت پر شفیق اور مہربان بھی تھے، ایسا مہربان جیسا کہ اپنے ایک باپ اپنے بیٹوں کے لیے ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں، محبت میں اور شفقت میں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ اس معنی کر عام حاکم سے بڑھا ہوا ہے کہ دیگر جو حکمراں ہوتے ہیں، دیگر جو جج ہوتے ہیں، دیگر جو قاضی ہوتے ہیں، ان کے فیصلے کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ دل سے بھی مان لیے۔ ان کا ایک فیصلہ ہے، آپ کو حکومت ہے، صحیح فیصلہ ہوا ہے تو آپ اس کو مان لیجیے، اور یہاں یہ حکم ہے کہ اس کو دل سے بھی ماننا پڑے گا۔ اس میں یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بظاہر یہ حکم صحابہ کرام کے لیے نہیں، یہ حکم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو ہمارے زمانے میں نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حکم تو یہی ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول سے حل کرائیں۔ جب اللہ کے رسول کا زمانہ، مبارک زمانہ موجود تھا تو براہ راست اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کرنا اور ان کا حل تلاش کرنا صحابہ کرام پر واجب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شریعت ہے ہم اس کی جانب رجوع کریں گے، اپنے حل معاملے کا حل جو ہے شریعت میں تلاش کریں گے، اور شریعت سے جو فیصلہ ملے گا وہ فیصلہ ہمارے لیے ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے نہیں ہے، ہمارے بیچ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب حکم عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے معاملے کا فیصلہ شریعت کے ذریعہ کروائیں، شریعت میں جو احکام ہیں اس کے مطابق کروائیں۔ جب کوئی معاملہ جھگڑا ہو تو آپس میں لڑنے جھگڑتے رہنا یہ
مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ فوراً شریعت کی طرف رجوع کرے اور وہاں سے جو فیصلہ ملے اس فیصلے پر دونوں کے دونوں عمل کریں۔ اسلامی حکومت ہوتی ہے، وہاں پر قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو قانون ہے وہ سب کے سب اسلامی ہوگا، تو وہاں سے جو فیصلہ ملے گا شریعت کے مطابق ملے گا، اس کو ماننا واجب اور لازم ہے۔ اگلا پارٹی جیسے اس کی مثال جی معاملہ ہوگا تو دو فریق ہے جی عادل صاحب نے طے کر دیا جی ٹھیک ہے آپ لوگ، لیکن اگلا نہیں دیکھیے، ایک تو ہے اسلامی قاضی، کیا تھا کیا کیا اسلامی حکومت اگر ہے تو ابھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ نہ مانے کیا کرے گا؟ جیسے تو اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر بھی سزا ہوگی، ہاں وہاں پر اس کو سزا ملے گی۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے، یہاں پر جو دارالقضا ہے، یہاں پر جی یہاں پر جو دارالقضا ہے اس کا مسئلہ ایسا ہے، اس کو بہت غور سے سمجھیے گا کہ جو معاملہ مسلم پرسنل لاء کے تحت آتے ہیں وہ یہاں پر حل ہوتے ہیں۔ سمجھیے اس غور سے، جو کرمنل لاء کے تحت آتے ہیں وہ سب کے سب ہم عدالت سے حل کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ جو کرمنل لاء سے متعلق مقدمات ہوں گے ان سب کا فیصلہ عدالت میں ہوگا، یہ لوگ لیتے بھی نہیں ہیں۔ تو مسلم پرسنل لاء کے تحت ہوگا تو اس کا فیصلہ جو ہے شرعی عدالت جو ہمارے یہاں ہندوستان میں دارالقضا ہے، جو کہ حکومت سے اس کا کوئی مانیتا نہیں ہے، حکومت کے یہاں اس کا ویلو اور اس کی حیثیت جو ہے ایک ثالث کی ہے، یعنی دو آدمی کے بیچ جھگڑا ہو جائے تو تیسرا آ جاتا ہے نا اس میں حل کرنے کے لیے، تو حکومت کے یہاں اس کی حیثیت ثالث کی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اسی حیثیت سے اس کا فیصلہ جب دونوں مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو وہ عدالت میں بھی کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ عام طور پر اگر سلجھا ہوا جج ہوتا ہے اور اس کے سامنے جب دونوں فریق یہ کہہ دیتے ہیں، ایک فریق کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ معاملہ ہمارے دارالقضا سے حل ہوا اور انہوں نے شرعی طور پر میرے حق میں یہ فیصلہ دیا، تو وہ جج بھی اگر اچھا ہوتا ہے، سنگی خیال کا نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ آپ اسی کو مانیں۔ بہت سے مقدمات میں وہ لوگ مشورہ بھی دے دیتے ہیں فریق کو کہ یہاں پر کاہے کے لیے ماتھا مار رہے ہو، جا کے شرعی عدالت میں حل کرو، اسی کے مطابق عمل کرو۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس میں سارے مسئلے حل ہوں گے، کرمنل لاء سے متعلق بھی ہوں گے، اور سول قانون ہے یا مسلم پرسنل لاء ہے اس کے مطابق بھی فیصلے ہوں گے۔ نہیں مانیں گے تو وہ جو یہاں ہو رہا ہے وہ وہاں پر بھی ہوگا، سزا ملے گی اس کو۔ اور ابھی جو یہاں پر مسلم پرسنل لاء سے متعلق مقدمات ہیں، عام طور پر وہ ایسے مقدمات ہیں جس میں ماننے نہ ماننے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون نے، انہوں نے چھیڑ دیا تھا اس کو سمجھ ہی لیجئے، ایک خاتون نے یہاں کے دارالقضا میں، یعنی ہندوستان کے جو دارالقضا ہے جو کہ شرعی عدالت ہے، تو وہاں پر اپنا مقدمہ دائر کیا اور اس نے جو ہے فسخ نکاح کا مطالبہ کیا کہ میرا نکاح ختم کر دیا جائے۔ اس کا پورا ثبوت ہے، پورا جو ہے اصول بنے ہوئے ہیں، اس کے اسباب بنے ہوئے ہیں کہ کن اسباب کی بنیاد پر جو ہے نکاح فسخ ہو سکتا ہے، گواہی بیانات سارے کے سارے جو ہے ہو گئے، اور قاضی صاحب کو شریعت کی روشنی میں یہ محسوس ہوا کہ اس کا نکاح ختم ہونا چاہیے، شوہر کا کہ نکاح میں اس کو باقی رکھنا ظلم ہوگا۔ ایسی صورت میں قاضی صاحب نے نکاح ختم کر دیا۔ اب شریعت نے بھی مان لیا، اب اس میں شوہر کے نہ ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ شریعت نے مان لیا، وہ اس کا نکاح ہی نہیں، میاں بیوی نہیں رہے اب دونوں، تو اب اس میں شوہر کے نہ ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس لیے عام طور پر جو ہے اس طرح کے معاملات میں شوہر بھی مان ہی لیتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، عدالت سرکاری عدالت میں جا کے وہاں کہ بھائی یہ جب زیادہ سے زیادہ دیکھے گا کہ مقدمات میں جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہ قاعدے کے مطابق ہوئی ہے نہیں، دارالقضا میں جو فیصلہ ہوا ہے کن اسباب اور کن چیزوں کو کارن بنا کر فیصلہ ہوا ہے، کیا شریعت میں ان کارنوں کی وجہ سے اور ان اسباب کی وجہ سے نکاح کو ختم کیا جاتا ہے یا نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ غور کرے گا۔ اگر ایسا ہے اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں پر فیصلے غلط نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ بھی زیادہ سے زیادہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے۔ تو دارالقضا کی کارروائی پر غور کرے گا اب تک، لیکن اگر یہ جو ابھی آ رہا ہے یونیفارم سول کوڈ، تو پھر وہاں پر تو ہو سکتا ہے کہ دارالقضا کو بھی بائن کر دے وہ، کیونکہ ان کے یہاں کوئی قانون ہی نہیں رہے گا، شریعت کا آپ کا کوئی قانون ہی نہیں، ہمارے حساب سے چلنا ہے آپ کو۔
اب تک یہی چلا آ رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اگر سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ آ جاتا ہے تو نکاح کو ختم کرنے کا وہ قانون چلے گا جو کہ یونیفارم سول کوڈ کے تحت کوڈ آنے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیسا کوڈ ہوگا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسا کوڈ ہوگا ابھی تک نہیں آیا، لیکن اگر خدا نخواستہ آتا ہے تو ظاہر سی بات آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کوڈ ایسا بنے گا جو آپ کی شریعت کے مطابق ہوگا اور اسی کے مطابق پوری ہندوستان کو چلنا پڑے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اکثریت کو سامنے رکھ کر بنائے گا نا۔ ان کے یہاں ابھی جو موجود ہے ہندو اسپیشل میرج ایکٹ، تو اسپیشل میرج ایکٹ ہے، اسی کے تحت جو قانون ہے اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو ابھی تک تو یہی ہے کہ دارالقضاء میں جائیے، آپ اپنا مسئلہ شریعت کے مطابق حل کر لیجئے، تو کسی عدالت میں اس کو کوئی چیلنج کرے گا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ دارالقضاء کی کارروائی کو دیکھ سکتا ہے کہ دارالقضاء نے ٹھیک ٹھاک کارروائی کی نہیں، لیکن جن کارنوں کی وجہ سے شریعت نے نکاح کو ختم کرنے کو کہا ہے اور قاضی صاحب نے انہی کارن کو سامنے رکھ کر نکاح کو ختم کر دیا ہے، پھر عدالت بھی کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ مسلم پرسنل لاء میں اور تمام ہندوستان کے واسیوں میں ابھی تک یہی چل رہا ہے کہ مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہر شخص کو اپنے پرسنل لاء پر عمل کرنے کی اور فیملی لاء پر عمل کرنے کی پورا اختیار ہے اور پوری آزادی ہے۔ لڑائی تو اصل یہی ہے نا کہ یہ سارا کا سارا بدل جائے گا سسٹم۔ نکاح کا قانون ہے، عدت ختم، عدت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہے گا، جبکہ عدت کے بارے میں قرآن شریف میں صاف صاف ہے، احادیث میں صاف صاف ہے، اور وہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں، ہر قانون کی تحت ایک حکمت ہے۔ اسی طریقے سے نفقہ کے متعلق بھی مسئلہ حل ہو جو ہے اٹک جائے گا۔ اسی طریقے سے وراثت کے متعلق مسئلہ بالکل بدل جائے گا۔ شریعت میں قرآن شریف میں دیکھیے ابھی پیچھے گزرا ہے، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے مسائل کھول کر بیان کر دیے ہیں وراثت سے متعلق، کس کو کتنا ملے گا، وہ سب کے سب چینج ہو جائے گا۔ تو یونیفارم سول کوڈ یہیں پر سمجھ میں آئے گا کتنا خطرناک، اگر ہوتا ہے تو کتنا خطرناک ہوگا۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ لوگ در پہ ہیں، اگر پورا نہیں ہوگا تو کم سے کم آدھا ہی کر دیں گے لوگ۔ یونیفارم سول کوڈ اگر نہ ہو تو کم سے کم اینٹی مسلم کوڈ ضرور بنا دیں گے، جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے قبائل کو جہاں جہاں سے مخالفت کی ان کو ڈر ہے، جہاں جہاں سے پروٹیسٹ کا ڈر ہے، جہاں جہاں سے لگ رہا ہے کہ اگر ہم ایک جیسا قانون لائیں گے تو وہ لوگ اگر کھڑے ہو جائیں تو ہماری حکومت کے چکے کو جام کر سکتے ہیں، ان کو وہ الگ کرنے جا رہے ہیں۔ آدیواسی کو الگ کریں گے تو ادھر جو ساؤتھ انڈیا ہے کہاں کہاں کے سکھ کو بھی الگ کرنے کی بات ہے، کیونکہ ڈر جو ہے وہ ڈر ہے، وہاں ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے، اور یہاں پر لگتا ہے کہ کم سے کم جو ہے ہم اگر ایسا کر دیتے ہیں تو ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ خوش ہو جائیں گے اور ہم کو جو ہے ووٹ مل جائے بہت آسانی سے۔ بہرحال ہم لوگ دعا کریں گے، اور جو بہرحال ہمارے اداروں کی طرف سے جو ہدایات ملیں گی ہم لوگ اس پر عمل کریں گے۔ ابھی فی الحال ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہم لوگ اب تک اسکین کر کے شکایات درج کر رہے تھے، اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کر رہے تھے، اس کی تاریخ بڑھا دی گئی 2 ہفتہ، اور 14 کے بجائے 28 جولائی تک جو ہے اس کو احتجاج درج کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی تک جو لوگ نہیں کیے ہیں اپنے جاننے پہچاننے والوں میں اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہاں پر اسی آیت سے متعلق ایک بات اور سمجھ لیجئے، اس آیت سے جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول، سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت یا اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے جب تک کوئی نہ مانے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عادل نبی، حاکم، مشفق، مربی سب کچھ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بشر نامی جو منافق تھا اس کے رشتہ داروں نے حضرت عمر کے خلاف اللہ کے رسول کے دربار میں مقدمہ کیا تو شروع میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا حضرت عمر کو، ایسا کیسے کر دیا، کیونکہ وہ اندرونی طور پر تو یہ حالات معلوم نہیں تھے، اور اتنے قریبی ہونے کے باوجود جو ہے اللہ کے رسول نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیتیں جب نازل کی جس میں واضح کر دیا کہ وہ شخص منافق تھا اور واجب القتل ہی تھا، کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ایک مسلمان کہلانے والا شخص بھی اگر نہیں مانتا، وہ فیصلہ جو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے کسی خاص مقدمے میں دیا، کسی خاص فریق کو دیا ہے، تو پھر تو یہ روش چل پڑے گی نا، اللہ کے رسول کوئی حکم دے اور کوئی نہ مانے، اختیار ہو جائے گا پھر۔ اس لیے وہ کام جو ہوا وہ بالکل صحیح ہوا ہے۔ تو
تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیما شجر بینہم کہ آپس کے جو بھی جھگڑے ہیں وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس کا فیصل اور حاکم مقرر کیا جانا چاہیے. یہ ایک مسلمان. اب ہمارے زمانے میں اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں, ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں, تو ہم شریعت میں اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے اور پھر جو اس کا حل ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے. یہ دو بات. تیسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ کہ جو کچھ فیصلہ مل جائے شریعت کے مطابق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا یا شریعت کے مطابق بعد میں فیصلہ ہوا, تو اب اس پر کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے, اس کو جان و دل سے قبول کرنا چاہیے, اس کو بددلی کے ساتھ قبول نہیں کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی آیت آگے اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اور ہم اگر لوگوں پر اس کو سمجھ لیجیے, یہ اسی سے متعلق ہے جو واقعہ بیان کیا نا بشر نامی, اسی میں آگے کی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ آدمی مسلمان کہلاتا تھا بشر, اس لیے یہودی لوگ جو ہے مسلمانوں کو یہ طعنہ دینے لگے کہ بتاؤ مسلمان تم لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہو اور اپنے نبی کی بات نہیں مانتے ہو. ایک ہم لوگ تھے یعنی ان کے آبا و اجداد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم سنایا کہ جب انہوں نے گوشالہ پرستی اور بچڑوں کی پوجا شروع کر دی تھی, کوہ طور سے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, تو حکم یہ ملا کہ جن لوگوں نے بچڑوں کو پوجا ہے ان کو قتل کر دیا جائے, اور بہت بڑی تعداد تھی اور سب نے اس حکم کو مانا اور ان کو قتل کیا گیا. تو یہودی کہتے تھے کہ بتاؤ تم لوگ ہو مسلمان کہلاتے ہو اور اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتے ہو. اسی بشر نامی منافق کو سامنے رکھ کر, وہ تو مسلمان ہی کہلا رہا تھا نا, اور ایک ہم لوگ تھے کہ قتل کا ایسا سخت حکم دیا اور ہم لوگوں نے بلا چون چرا اس حکم پر عمل کیا. یہ یہودی کہتے تھے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جواب دیا ہے اور حقیقت بھی بتلائی ہے. حقیقت یہ بتلایا کہ اصل میں منافق یا ان جیسے لوگ جو ہے ایسے ہیں کہ اگر ان پر ہم اس جیسے سخت حکم دے دیں قتل کا کہ عام قتل کرو یا اس طرح کے کیا کہ جان کی قربانی پیش کرو, تو وہ لوگ نہیں کریں گے. کیا یہ کہ کہیں گے کہ اپنا وطن چھوڑ کر چلے جاؤ اللہ کے واسطے, تو وہ لوگ نہیں کریں گے. لیکن جو سچے مومن ہیں اور پکے مسلمان ہیں وہ لوگ ضرور بھی ضرور ایسا کریں گے اگر ہم حکم دے دیں, اگر ہم حکم دے دیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا, ہمارا امتحان اس چیز سے نہیں لیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. اگر کرتا اللہ رب العزت ایسا حکم تو سب سے پہلے میں اپنے اہل و عیال کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. تو تھے ایسے پکے مسلمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان پہاڑوں جیسا ہے. اسی سے مناسبت سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اگر ایسا حکم دیتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہ یہ شخص ضرور عمل کر لیتا, سامنے ہو سکتا موجود ہوں گے وہ, تو ضرور عمل کرتا. اور دوسرا حکم کیا تھا, وطن کو چھوڑنے کا حکم. یہ تو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. اگر بنی اسرائیل نے وطن کو چھوڑا, وہ تو وطن کو کیا وطن بنانے جا رہے تھے, وہ وطن کو چھوڑا تو صحابہ کرام نے تو ایسا کر کے دکھایا. مکہ میں سب کچھ تھے, ان کی تجارت تھی, ان کے جائیداد, ان کے مال و اسباب سب کچھ تھے, اور سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے. تو صحابہ کرام اس لیے یہودیوں کا ایسا کہنا صحیح نہیں ہے. جو الزام ہے وہ منافق کو لے کر ہے, ورنہ پکے مسلمان ہیں. وہ بنی اسرائیل کے جو مسلمان ہیں اس سے اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ ایمان بڑھا ہوا تھا صحابہ کرام کا. اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے کہ تم خودکشی کیا کرو, یعنی اپنے ایک دوسرے کو مارو, وہاں پر ایک دوسرے کو مارنے کا کیا تھا, کون سے, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے گوشالہ پرستی کی تھی. یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جاؤ,
تو چند لوگوں کے علاوہ اس حکم پر کوئی عمل نہ کرتا. وہ چند لوگ یعنی مسلمان، اور اگر یہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا. اور اس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے اور ہم ان کو سیدھا راستہ بتلا دیتے. یہ ہو گیا. تو خلاصہ یہی ہے کہ جو پیچھے سے آیتیں چلی آ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ رب العزت کی اطاعت ہے. جیسے پچھلے ہفتے اس پر تفصیل سے گفتگو بھی آ چکی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یا قرآن سے نکلے ہوئے مسائل اگر ہم مان رہے ہیں تو وہ بھی بالواسطہ اللہ رب العزت ہی کے احکام ہے اور اس کو بجا لانا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں خاص طور پر اطاعت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا بیان ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.